اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 5، 6، 7، اس پہ غور کرنی ہے۔ غور کرنے سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ دعا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس چیز کی دعا کرنی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ اے بندو، اس طرح عرض کرو، دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی ہے۔ دعا کس چیز کی کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے نہ دکان کی، نہ مکان کی، نہ کھیتوں کھلیان کی، دعا کرنی ہے صراط مستقیم کی۔ کس چیز کی؟ ٹھیک ہے، اس پہ پہلے بات تھوڑی لمبی ہوئی تھی، آج دہرائیں گے نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ دعا کی تعلیم ہو رہی ہے۔ کس چیز کی دعا کی تعلیم؟ صراط مستقیم کی۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں سکھایا گیا کہ نیکیوں کی دعا کرو، نماز کی دعا مانگو، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا نہیں ہے۔ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر کہا جا رہا ہے صراط مستقیم۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ صراط المستقیم ہے یا صراط مستقیم ہے؟ عربی میں صراط المستقیم، اور ٹھیک ہے، جب اس کو اردو میں بولیں گے صراط مستقیم بولیں گے۔ یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم کی بات کہی جا رہی ہے، نہ کہ نماز کی بات ہے، نہ کہ نیکیوں کی بات ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج سوچ چھوٹی ہو گئی ہے، سوچ چھوٹی ہو گئی ہے، اور یہ سوچ بن گئی ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے کام چل جائے گا، یا چند نیکیاں کر لو کام چل جائے گا۔ چند باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں۔ رہی بات زندگی کی، تو ہم جئیں گے اپنے حساب سے، ہم جئیں گے اپنے حساب سے۔ ٹھیک ہے، تو اس سوچ کو ختم کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے نہیں، نہ نماز کی نہ نیکیوں کی، یہ دعا کرو کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، راستہ مطلب زندگی جینے کا طریقہ، زندگی جینے کا طریقہ، یعنی یہاں پہ زندگی کی تمام باتیں شامل ہو گئی۔ زندگی کی تمام باتیں شامل۔ کیا کوئی دقت؟ کلیئر ہو گیا نا؟ زندگی کی تمام باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف اتنا نہیں بلکہ ہماری صبح کیسے ہوگی، ہماری شام کیسے ہوگی، میرا کپڑا کیسا ہوگا، میرا کھانا کیسا ہوگا، میرا چلنا کیسا ہوگا، اٹھنا کیسا ہوگا، میرا بولنا کیسا ہوگا، میرا انداز کیسا ہوگا، میرا طور طریقہ کیسا ہوگا، ساری چیزوں کو سمیٹ کے کہا جا رہا ہے سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ چلا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ صرف نماز سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
बल्कि जिंदगी के हर तौर तरीका में सही रास्ता अपनाना है। सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, सीधा रास्ता वही है। क्या कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। नहीं? कुछ होगा तो बोलिएगा। ये कुरान है, मजाक नहीं। ये कुरान है, मजाक नहीं। यहाँ पे एक एक कलमा, एक एक, ठीक है, यानी लफ्ज, क्या चीज? लफ्ज। लफ्ज। लेकिन कुरान का इसलिए अदब से बोलते हैं कलमा। क्या बोलते हैं? कलमा। यहाँ पे एक एक कलमा पे गौर करेंगे, लाखों मानी निकलते हैं, लाखों आइए मानी निकलते हैं। और उन मानी पे गौर करेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। बहुत कीमती कीमती बातें। और ये मानी का खजाना इस बात का सबूत है कि ये किताब किसी और की नहीं, अल्लाह की है। ठीक है, आप किसी का जुमला देख लें, किसी की किताब देख लें, किसी की तहरीर देख लें, एक एक लफ्ज में इतना ज्यादा मानी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां बात कही जा रही है, दुआ करो सिराते मुस्तकीम की, दुआ करो सिराते मुस्तकीम की। अब सिराते मुस्तकीम है क्या? तो बताया क्या गया कि जो इनाम वाले हैं उनका रास्ता सीधा। यहां पे एक बात और काबिले गौर है, सिराते मुस्तकीम है क्या? सिराते मुस्तकीम है क्या? तो अब ये आगे नहीं कहा जा रहा है कि नमाज सिराते मुस्तकीम है, उसमें रोजा सिराते मुस्तकीम है, हज सिराते मुस्तकीम है, नहीं। अब यहां पे नेकियों का नाम नहीं है, बल्कि इनाम वालों का नाम है। बात बहुत पते की है, बात बहुत पते की है। नाम लिया जा रहा है नेकियों का नहीं, नेकों का, नेकों का। हाँ, नेकियों का नहीं, दिमाग खोल के बात सुनने वाला। ठीक है। नेकियों का नहीं, नेकों का, हाँ, इनाम वालों का जिक्र है। और साथ में एक बात और, एक बात यहां पे और है, वो क्या है? बहुत पते की बात है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना उनका, ना जिन पर गजब हुआ, यानी गजब वालों का भी नाम लिया जा रहा है। इनाम वालों का नाम लिया गया, गजब वालों का नाम लिया गया, आगे वलद्दालीन, ना बहके हुओं का। यहां पे न नेकी का जिक्र है, न बुराई का जिक्र है, बल्कि नेकों का जिक्र है, बुरों का जिक्र है। ध्यान दीजिएगा, नेकों का जिक्र है और बुरों का जिक्र है। क्यों? वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि हम आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं, अकेला नहीं है। जहां भी है अकेला अल्लाह ताला नहीं का है, लागू है। कोई ना कोई मेरे साथ में है, कोई ना कोई मेरे साथ में है। अब जो मेरे साथ में है, जो मेरे साथ में है, वो हो सकता है इनाम वाला भी हो सकता है कि वो गजब वाला भी हो। इनाम वाला का तादाद कभी बंद ना होगा और न गजब वाला का कभी बंद होगा। ये दोनों कभी बंद रहेगा, नहीं है। कभी ये बंद दोनों नहीं होगा। ये इसी समाज हाँ। में सब होगा। कभी इनाम वाले ज्यादा, कभी गजब वाले ज्यादा, हाँ। दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे आखिरी तक रहेंगे। ठीक है। हाँ। और वो जो आयत बताई गई थी कि नाम वाले कौन कौन है, तो आखिर नाम सालेहीन का था। हाँ। और ये सालेहीन क़यामत तक होते रहेंगे, हाँ। क़यामत तक होते रहेंगे। मतलब सीधा यहाँ ये निकलता है कि हमें सिर्फ नाम से काम चलने वाला नहीं है, सालेहीन के साथ रहना होगा, गजब वालों से दूर रहना होगा। यहाँ पे जो बात कही जा रही है, इसका खुलासा ये है कि जो गजब वाले हैं उनसे हमें अलग रहना है, जो इनाम वाले हैं उनके साथ रहना है, उनके साथ रहना है। और यही बात आगे एक जगह कही जा रही है, 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 119,
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ ہو، ان سچوں کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیسے ہوگا کہ آدمی سچوں کے ساتھ رہے؟ سچوں کے ساتھ تو پہلے تو تلاش کرنا ہے، پہلے تلاش کرنا ہے، اور جب مل جائے تو ساتھ رہنا ہے، ساتھ رہنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کاروبار کے چکر میں آدمی 24 گھنٹے ساتھ نہ رہ پائے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ٹائم نکال کے آدمی سچوں کے پاس بیٹھے، اور کیوں بیٹھے؟ تاکہ تعلیم ہو، تربیت ہو، صحبت ہو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، تعلیم، تربیت، صحبت۔ اگر ایک بھی چھوٹا تو کام خراب ہو سکتا ہے۔ تعلیم، تربیت، صحبت، اگر تینوں مل جائے تو آدمی نیک بن جائے، اگر تینوں مل جائے تو آدمی نیک بن جائے۔ یہاں پہ ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا ضروری ہے۔ صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں جھک جانا ہے۔ اگر ہم جھک گئے تو پھر وہ مجھے کہیں جھکنے نہیں دے گا، وہ کہیں جھکنے، اور اگر اس کے آگے نہ جھکے تو پھر ہر جگہ جھکنا پڑے گا، ہر جگہ جھکنا پڑے گا۔ تو ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے آگے جھک جائے۔ کیسے جھکے گا؟ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آدمی خود سوچ کر کے پریشان ہو جائے گا۔ قرآن نے راستہ بتایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انعام والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تعلیم، تربیت، صحبت، انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی۔ باتیں اور بھی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا آج یہ آخری درس ہے، کل سے انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع ہوگا۔ فاتحہ آج بھر اگر اس پہ بولیں سورہ فاتحہ پر تو کئی سال لگیں گے، زندگی بھر بولتے رہ جائیں گے تو ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ موٹا موٹی میں موٹا موٹی چند باتیں، ضرورت کے بعد، ضروری کی بات ٹھیک ہے، جو باتیں آپ کو یاد رہ سکیں اور جن سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اتنا بتا دیا گیا۔ پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو باتیں ہوں گی۔ کل سے سورہ بقرہ کا درس شروع ہوگا۔